ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے یہ جلسہ سیرت النبی کے نام سے منعقد کیا گیا ہے. سیرت النبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا، ان کی سیرت کو بتلانا، ان کی سیرت کو سمجھنا، ان کی سیرت کو سمجھانا. میرے محترم دوستوں، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اتنے سارے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا، جن میں سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ بابرکت، سب سے زیادہ عزت و شہرت والے نبی جناب آقا مدنی تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل جہان میں رحمت عالم بنا کر کے بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاندار کے لیے، حیوان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. قرآن مجید کھلم کھلا اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے لوگو، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. لہذا میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، یہ جو سیرت النبی کا جلسہ ہے ہم اس کو سیرت النبی تک ہی منعقد رہنے دیں. اس میں شور و شغف، شور و گل اور ان تمام تر چیزوں سے اور تمام تر حرکات و سکنات سے پرہیز کریں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث کیے گئے تو چاروں طرف ایک اندھیرا سا چھایا ہوا تھا. ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، گناہوں کا روپ تھا، گناہوں کا دبدبہ تھا، ظالم دنیا پر حکومت کر رہے تھے، زندہ بچیوں کو عرب کے اندر درگور کیا جاتا تھا. میرے محترم دوستو، غور کرنے کی بات ہے وہ عورت ذات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے زمین کے اندر زندہ درگور کر دی جاتی تھی، اللہ کے رسول نے، پیارے حبیب آقا مدنی تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا عزت بخشی، کیا شہرت بخشی، ان کو کتنا قیمتی بتایا کہ ایک عورت پردے میں رہنے کے لائق، پردے کے لائق چیز ہے. آپ غور کریں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر کہ جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے یا جو چیز انتہائی قیمتی ہوتی ہے اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے، اس کو چھپا کر کے رکھا جاتا ہے، اس کو تجوری میں رکھا جاتا ہے. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے میں بتلا دوں آپ کو کہ عورت ذات ایک قیمتی ذات ہے، ایک قیمتی شے ہے، ایک قیمتی تحفہ ہے. لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو بے پردہ بازاروں میں نہ ٹہلائیں، بے پردہ میلوں میں نہ گھمائیں، ان کو بے پردہ بے حیا نہ بنائیں. یہ بھی تو ایک ایمان کا شعبہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سنت ہے پردے میں رہنا. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی، آپ کی نور نظر، آپ کی لخت جگر، آپ کی آنکھوں، آپ کے دل کی ٹھنڈک، آپ کی آنکھوں کا نور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پردے کا حکم نازل ہوا، اس کے بعد سے ان کی موت تک کبھی بھی غیر مرد نے ان پر نظر نہیں ڈالی۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، آج غور کرنے کا مقام ہے۔ ہم سوچتے ہیں اپنے گھروں میں ہماری عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری پھوپھیاں، ہماری خالائیں گھروں میں بے پردہ دندناتی دوڑ رہی ہیں، دندناتی پھر رہی ہیں، بے پردہ ہیں، لیکن ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم ان کو میلوں میں بھیجتے ہیں، بے پردہ بھیجتے ہیں، ہم ان کو بازاروں میں بھیجتے ہیں تو بے پردہ بھیجتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو پردہ اڑایا بھی تو ایسا پردہ ہوتا ہے، ایسا نقاب ہوتا ہے جس نقاب کو بھی نقاب کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا نقاب پہنتی ہیں عورتیں، زیب تن کرتی ہیں۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ وہی 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہی عورتوں کا حال کیا تھا۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ معصوم بچیوں کو 9 سال کی، 6 سال کی، 5 سال کی بچیوں کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور وجہ اور سبب کیا تھا؟ آپ کو وجہ بتلاؤں گا تو آپ کو حیرانی ہوگی۔ اس وقت بھی جہیز کے کچھ لالچی لوگ تھے، اس وقت بھی لوگ جہیز کا لالچ رکھتے ہیں، اس وقت بھی لوگ لڑکیوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ آج کا معاشرہ یہ ہو گیا ہے کہ آج بھی ہم عورتوں کو، لڑکیوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، غور کرنے کی بات ہے کہ وہ پیارے حبیب آقا مدنی تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں قدم رکھا، جب وہ دنیا میں مبعوث کیے گئے تو ہر طرف جو ضلالت چھائی ہوئی تھی وہ ایک لمحے میں چھٹ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں، اپنی زندگی میں عورتوں کو وہ عزت دلائی کہ آج اگر پوری دنیا مل کر کے چاہے کہ عورت کو وہ عزت دلا دے، وہ نہیں دلا سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، کتنی شفقت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنی محبت تھی، کتنی زیادہ چاہت تھی اپنی امت سے۔ آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں کھٹک رہتی تھی، ان تو اللہ رب العزت نے فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے چہرے پر تھپڑ نہ مارے۔ کتنی زیادہ عزت دی۔ کسی مذہب نے، کسی ملت نے کیا کبھی اس کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو مارنے سے پرہیز کریں؟ میرے محترم دوستو، حدیث میں کیا آتا ہے؟ عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، عورت کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، لہذا وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو آپ اس کو توڑ دیں گے۔ لہذا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے، وہ ظلمت، وہ تاریکی، وہ گھٹا ٹوپ اندھیرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ میرے محترم دوستو، غور کرنے کی بات، پھر سے سمجھنے کی بات ہے کہ جن بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اللہ کے رسول کے آنے پر اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد سے مدینے کے اندر، مکے کے اندر کوئی بھی بچی زندہ درگور نہیں ہوگی۔ آج کے بعد سے محمدی قانون لاگو ہوتا ہے، آج کے بعد سے محمد کا قانون چلے گا، اور جو ظلمت تھی، جو تاریکی تھی، اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، اس کا صفایا ہو چکا ہے۔ اب ظلمت کبھی نہیں آنے والی، اب تاریکی نہیں آنے والی۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ محبت کرتے تھے اپنی امت سے۔ ایک اس کا دوسرا واقعہ میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ میں عرض کرتا ہوں طائف کا وہ واقعہ، آپ ذرا ان لوگوں سے احوال معلوم کریں طائف کے، وہاں کی سنگریلی زمین کی، جو سعودی عرب جا چکے ہیں، جو بیت اللہ کے لیے جا چکے ہیں، جو مدینے کو تشریف لے جا چکے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں، ان سے دریافت کریں کہ طائف کی زمین کیسی ہے، وہاں کے پہاڑ کیسے ہیں، وہاں کی آبادی کیسی ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ بتلائیں گے کہ وہ انتہائی پتھریلی
ریتیلی اور کنکریلی اور کانٹوں والی زمین ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول کو کتنی محبت تھی اپنی امت سے، اپنی امت کو راہ راست پر لانے کے لیے، اپنی امت کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے، اپنی امت کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل سفر کر کے طائف گئے، اور طائف کی ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور کہنے لگے، لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگے، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری کامرانی ہے، اسی میں تمہاری عزت ہے، اسی میں تمہارا وقار ہے، اسی میں تمہارا نفس ہے، اسی میں تمہاری جنت ہے، اسی میں تمہارا جہنم سے بچاؤ ہے۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، طائف کے لوگوں نے اس پیارے حبیب آقا مدنی تاجدار بطحا کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ اگر سنیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئیں گے، آپ اگر محسوس کریں گے اس درد کو تو آپ کا کلیجہ پھٹنے لگے گا کہ وہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت سے اتنا محبت کرتے تھے، اپنی امت سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے، اپنی امت سے اتنا زیادہ لگاؤ رکھتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، جتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان سب کو ایک ایسی دعا دی تھی جو اگر وہ دعا کرتے اور اللہ رب العزت سے کچھ مانگتے تو اللہ رب العزت ضرور وہ دعا قبول کرتے۔ لیکن میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے۔ قربان جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ایسی دعا بتلائی کہ اگر وہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اور اس دعا میں اللہ رب العزت سے پیارے حبیب آقا مدنی خالق کائنات سے جو چیز مانگ لیتے، جو چیز اللہ رب العزت سے اپنی دعاؤں میں مانگتے، اگر اللہ کے نبی حکومت مانگتے تو اللہ رب العزت آپ کو حکومت عطا کرتے، اگر آپ مال و دولت چاہتے تو مال و دولت عطا کر دیتے اللہ رب العزت، اگر آپ حکمرانی چاہتے تو اللہ رب العزت حکمرانی عطا کرتے۔ لیکن قربان جاؤں آقا مدنی تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ نے دریافت کیا، آپ کی اس دعا کا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا بچا کے رکھی ہے، اے عائشہ میں نے وہ دعا بچا کے رکھی ہے، کل جب قیامت کا دن ہوگا، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف لوگ کہہ رہے ہوں گے ہائے میرا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، انبیاء علیہم السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، لوگ دوڑ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے آدم علیہ السلام آپ تو ہمارے باپ ہیں، آپ دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، لہذا آپ اللہ رب العزت سے ہمارے لیے شفاعت کی دعا کر دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے جاؤ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بہت زیادہ قریبی اور نیک بندے تھے، اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا، ان کو بچپنے سے ان کو آزمایا گیا، لہذا تم ان کے پاس جاؤ۔ جب لوگ دوڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم تم اللہ کے خلیل ہو، تم نے اللہ رب العزت کے لیے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، لہذا اے ابراہیم آپ ہمارے لیے شفاعت اللہ رب العزت سے کر دیں کہ اللہ رب العزت ہم کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے۔ پھر میرے محترم دوستو عزیز ساتھیو نمبر آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جائیں گے لوگ ان سے کہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے بارے میں کہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ آخری
دعا جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی تھی، وہ آخری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں گے اور کہیں گے یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ جہاں ہر کوئی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ میری لاج رکھ لے، مجھے بچا لے، اے اللہ مجھ کو بچا لے، اس وقت پیارے حبیب آقا مدنی تاجدار بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے، اے میرے پروردگار میری امت کی شفاعت قبول کر لے۔ لہذا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی اپنی امت سے، اور آج امت کا کیا حال ہے۔ امت کا حال یہ ہے کہ نبی کا نام سن کر کے تو ہم جھوم جاتے ہیں، لیکن جب نبی کا کام آتا ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا، آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، مؤدبانہ التماس کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھانے کے لیے، اپنے بچوں کو احادیث نبویہ سکھلانے کے لیے، اپنے بچوں کو سیرت کو پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کا داخلہ مدرسہ عربیہ عین العلوم میں کروائیں، اپنے بچوں کو عین العلوم میں داخلہ کروائیں، یہاں کی تعلیم دلوائیں۔ یہاں کے پڑھانے والے اساتذہ اپنے بچوں پر مہربان، اور یہاں کے پڑھانے والے اساتذہ اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم دیتے ہیں، اپنے بچوں کو احادیث نبویہ کا علم دیتے ہیں، اور ساتھ میں یہاں عصری تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، میں اخیر اپنے موضوع میں اخیر میں ہوں۔ میں عرض اتنا کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکام پر عمل کریں، ان کے لائے ہوئے اعمال کو ہم اپنی زندگی میں لائیں، ان کے بتلائے ہوئے احادیث نبویہ پر ہم عمل کریں۔ بس عرض اتنا کرنا چاہوں گا، بس آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ عقبہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں